امن اور شانتی کے ساتھ نکلا چھترپور میں عید میلاد النبی کا جلوس۔ جیسا کہ کل 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا اور تمام دنیا کے مسلمان آج کے دن اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں، اسی تارتم میں ضلع چھترپور کے مسلمانوں کے دوارا بڑے سدبھاؤ اور شانتی پوروک جلوس نکالا گیا، جس میں پولیس پرشاسن کی بہت ہی سراہنیہ بھومکا رہی۔ جشن عید میلاد النبی کے صدر مولانا جعفری صاحب نے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس محکمے کی کارکشدگی کو دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا ایوم ان کے حق میں دعائیں کی۔ یہ جلوس بعد نماز جمعہ کے مولانا مشکل کشا علی کے میدان سے لوگوں نے ہاتھوں میں پرچم اسلام لے کر جلوس نکالا، جو چوک بازار سے کوتوالی ہوتے ہوئے محل دروازے پر پہنچا اور اس کے بعد ڈاک خانے کی مسجد پر پہنچ کر سماپت ہوا۔ اس اوسر پر پولیس نے بھی اپنی اہم بھومکا نبھائی اور لوگوں کو ایک جٹ ہونے کے روکنے کے ساتھ سوشل ڈسٹینس کا پالن بھی کروایا۔ اس سال انجمن اسلامیہ دوارا جشن عید میلاد النبی کے بنائے گئے صدر الحاج مولانا جعفری صاحب نے تمام لوگوں کا اور پولیس کا دھنیواد کیا، جنہوں نے اس جلوس کو بڑے شانتی، امن اور چین کے ساتھ نکالنے میں مدد کی۔ یہ پیغمبر اسلام بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن اور پیدائش کے موقع پر آج چھترپور کی سرزمین پر یہ جشن اور یہ جلوس نکالا گیا، جس کی سرپرستی پرچم نکالا گیا، جس کی سرپرستی حاجی شہزاد علی صاحب اور انجمن اسلامیہ کمیٹی نے کی، اور اس کی قیادت حضرت علامہ مفتی اشتیاق احمد صاحب قبلہ مصباحی، قاری منور صاحب، حافظ مقیم صاحب اور دیگر جو حضرات ہیں، ان سب نے اس کی قیادت کرتے ہوئے خیر و خوبی کے ساتھ اپنے پیغمبر کے جشن پاک کو منایا۔ آج اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم پورے دیش کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پرشاسن نے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے پرچم اور روزے کو نکالنے کے لیے ہمیں پرمیشن دیتے ہوئے ہماری محبتوں میں شریک ہوئے، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس پیغمبر کا ہم نے جنم دن منایا ہے، اس پیغمبر کے ارشادات اور اس کے کتھن کو ہم دنیا کے سامنے بالخصوص ہندوستان کے اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے پیغمبر جن کا ہم نے جنم دن منایا ہے، انہوں نے محبت کا پیغام دیا، بھائی چارگی اور اخوت کا پیغام دیا، مزدوروں کا ساتھ دینے کا پیغام دیا، بیواؤں سے شادی کرنے کا ساتھ دیا، غریب لوگوں پہ دست شفقت نیک ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ اسلام کا یہ پیغام ہے، یہ دنیا میں عام کرو تاکہ مزدور بھی خوش رہیں، بیوائیں بھی خوش رہیں، اب کوئی بچی زندہ دفن نہ کی جائے، کسی بیوہ کو منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ اونچ اور نیچ کی دیوار کو گرا کر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کہہ دیا، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ چھوٹے کو بڑے پر فضیلت ہے، فضیلت اسی کو ہے جو نیک کام کرے، جو اچھے کام کرے، جو ہے پیغمبر اسلام کے کہنے پر چلے اور دنیا کے سامنے اسلام کے چہرے کو محمد عربی کے بتائے ہوئے طریقے پر پہنچانے کی کوشش کرے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کا موقع ہے۔ پیغمبر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہم انہی پر عمل کریں، اور انہی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم سارے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ عمل کریں، ہماری اسی میں بھلائی ہے، ہمارے ملک کی بھلائی ہے، ہمارے وطن کی بھلائی ہے، ہمارے بھائیوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ شکریہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولا النبي الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام، حضرات ائمہ، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج آپ کے شہر چھترپور میں
اسد العلماء کانفرنس کے نام سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا کرتے ہیں، چاہے اس کا نام 11ویں شریف ہو، چاہے اس کا نام 12ویں شریف ہو، چاہے اس کا نام اسد العلماء کانفرنس ہو، ہمارے رگوں میں خون کی طرح عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتا ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، چشم و چراغ خاندان برکات، عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یعنی ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک بدن میں جان رہتی ہے، حضرت ہوتی ہیں، حضور ہوتی ہیں، پروفیسر صاحب ہوتی ہیں، پیر صاحب ہوتی ہیں، وہ جہاں جان گئی پھر وہ مٹی ہوتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں جلد سے جلد پہلی منزل تک پہنچا دیا جائے۔ اب میں اپنے والد ماجد کے بارے میں آپ سے کیا بتاؤں۔ ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے خاندان کی کیا اہم کرامت ہے، تو کہتے تھے میرے خاندان کی پہلی کرامت ہے اعلیٰ حضرت، دوسری کرامت ہے مفتی اعظم ہند۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے والد کی کیا کرامت ہے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ ان کی چاروں بیوی۔ اتنی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم صراط مستقیم پر چلے، اور ہمارے والد ہم لوگوں کو بٹھال کے کہا کرتے تھے کہ بیٹے کبھی پیری مریدی کا دھندا مت کرنا، پڑھ لکھ کے معاش کے ظاہری وسائل تلاش کر جانا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے صرف مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سلسلے برکاتیہ کے لیے یہاں سے لے کر گاؤں گاؤں جو بھاگتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پیسے سے محبت نہیں ہے، ایسا مجھے کوئی نہیں دکھتا جیسے پیسے سے محبت نہ ہو، لیکن اتنی بھی محبت نہیں ہے جو صرف پیسے کے لیے بھاگے دوڑے۔ میں پچھلے 43 سال مدرس رہا، اور ابھی پچھلی فروری میں ریٹائر ہوا۔ میں نے 43 سال پڑھایا، 22 سال کی عمر میں لیکچرر ہو گیا تھا، اور 65 سال کی عمر میں ہیڈ اور پروفیسر کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت یہ پچھلی صدی میں ان جیسا کوئی عاشق رسول بہت کم ہوئے، اور ہمارا یہ مشن ہے، 2-3 ہمارے مشن ہیں۔ ایک تو یہ مشن ہے کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے، اور دوسرا مشن یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو جہاں تک اب جائیں وہ پہنچا دیں۔ بمبئی میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنی چھوٹی سی بات نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا کہ قبر میں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں پوچھا جائے گا، تو میں نے ان تک اطلاع بھجوائی کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ ابھی ہماری مولانا ہی بتا رہی تھی، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ میں نے کہا یہ تیسرا سوال ہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تیسرا سوال ہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم تو الحمدللہ اٹھ کے کہیں گے کہ ارے یہ تو میرے آقا و مولا ہیں، یہ تو میرے ماں باپ و ملجا ہیں، یہ سلطان عالم ہیں، ان کو ان کے رب نے مالک کائنات بنا کر ہمارا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہائے ہائے ہم نہیں جانتے، ہم نے سنا بھی نہیں تھا، ہم اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی تو ہم منہ پھیر کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ تیسرا سوال جو ہے یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔
میں 20 جگہ امتحان اور انٹرویو لینے گیا تو لڑکے کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سر جو آئے ہیں یہ کیا سوال کریں گے، اور مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ لڑکا کیا جواب دے گا. لیکن یہ ایسا انٹرویو ہے کہ اس کے تینوں سوال آؤٹ ہیں اور اس کے تینوں جواب آؤٹ ہیں. بس معاملہ یہ ہے کہ وقت پہ اللہ کی رحمت ساتھ ہو اور جواب دے رہے ہیں. اور میں ایک بات اپنے جو بہت پیر بھائی ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مغفرت اور جنت کی زیادہ فکر مت کیا کرو. تو یہ کہیں گے آپ عجیب آدمی ہے یار، کہہ رہا ہے کہ جنت اور مغفرت کی فکر مت کیا کرو. بس میرا کہنا یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے تعلق کو برقرار رکھو. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ایک قضا اپنائی جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام تاج المشائخ. تو جب ہم اپنے آقا سے محبت کریں گے تو ان کی ایک قضا کو اپنائیں گے. ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حقوق اللہ بھی نبھائیں گے اور حقوق العباد بھی نبھائیں گے. بتاؤ، نماز ہم نے پڑھی، روزہ ہم نے رکھا، حج ہم نے کیا، زکوٰۃ ہم نے دی، تو آقا سے ہم نے اتنا چاہا کہ اتنا کسی کو چاہا ہی نہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ اے عمر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے عمر، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کسی گاؤں کے صحابی سے نہیں کہہ رہے، یہ ان سے کہہ رہے ہیں جو غیظ المنافقین ہیں، امام المجاہدین ہیں، جن کے رعب سے ابو جہل جیسا تھر تھر آتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول علم ما کان و ما یکون کا جاننے والا ہے، اس کے سامنے کوئی ادھر ادھر کی بات کہی نہیں جا سکتی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب تک میں اپنی اولاد اور ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا تھا لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا تھا. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. اب اس کو سنیے وہ جملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، تمہارا دین اب مکمل ہوا. یہ عشرہ مبشرہ کے دین کا معاملہ ہے تو ہم لوگ کس گنتی و شمار میں آتے ہیں. یہ جو اچکے پجامے اور لٹکے کرتے جو بکواسے کرتے کہ رسول کو کسی چیز کا علم نہیں تھا اور رسول کو کوئی اختیار نہیں تھا اور رسول کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں تھی، لیکن ہم ایسے کسی رسول کو جانتے ہی نہیں. یہ کوئی ان کا رسول ہوگا، ہمارا رسول تو وہ ہے جو عرش کے دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ سنتا ہے. یہ اس کے کانوں کا عالم ہے اور آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ صحابہ سے فرماتے کہ دیکھو جبریل روانہ ہو گئے. یہ آنکھوں کا عالم ہے. تو ہم تو ایسے رسول پر ہمارا ایمان ہے جن کے صرف سوچنے سے، کسی سے کہا بھی نہیں، صرف سوچتے تھے کہ کاش بیت المقدس کے بجائے کعبہ قبلہ قرار دے دیا جائے، تو میرے دادا کا بنایا ہوا ہے. مسلمانوں نے کئی مہینہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور یہ مجھ پر اللہ کا کئی سال بعد فضل ہوا کہ ابھی میں 25 دن پہلے وہیں حاضر تھا. 10 فروری کو میری واپسی ہوئی اور سرکار کی بارگاہ میں جو 1 سیکنڈ کی حاضری قبول ہو جائے تو میرا پار ہے. اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. تو وہ مسجد بھی میں حاضر ہوا، مسجد قبلتین، جس میں اب تو بند کر دی انہوں نے. جب میں پہلا حج کیا تھا سن 93 میں تو ادھر بھی محراب تھی بیت المقدس کی طرف اور کعبے کی طرف بھی محراب تھی. تو ایک دن امامت فرما رہا ہے رسولوں کا امام، دوران امامت وہی نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیا آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ پھیر لیجیے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف. تو میرا پہلا حج تھا، تو وہ حساب کے ہر چیز کے بارے میں معلومات کرنے کا شوق بہت زیادہ تھا. تو ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، شاید ان کا وہ 27واں حج تھا، اور اللہ بہتر جانے کہ وہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب اگر سب اپنی جگہ پہ کھڑے گھومے ہوں گے تو امام تو پیچھے ہو گیا ہوگا اور مقتدی آگے ہو گئے ہوں گے. ارے ان کا نہیں میاں ایسی بات نہیں ہے، مقتدی تو اپنی جگہ کھڑے گھومے اور امام چل کے آگے آیا اور امامت فرمائی. اب یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، مقتدیوں کا اباؤٹ ٹرن ہونا عملی کثیر ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں اگر کوئی عملی کثیر کیا جائے تو نماز صاف ہو جاتی ہے. اور وہ امام ان کی تو زبان وحی خدا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو ان کے اختیار ہے. سینکڑوں میل، ہزاروں میل، لاکھوں میل، کروڑوں میل دور کی بات بتاتے ہیں کہ عرش کا دروازے کی چڑچڑاہٹ میں یہاں بیٹھا ہوا سننا ہوں. اور ایسے اتنے واقعات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے. اللہ کی ایسی وہ نعمت ہے جس کا ہم کبھی شکرانہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عنایت فرما دیا اور ہمیں سر اٹھا کے کہنے کا موقع دیا کہ ہم امام الرسل کی امت میں ہیں. امام الرسل کی امت میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ کاش میں محمد کی امت میں ہوں. اب دیکھیے آپ، ایک تو ہوئے اہل بیت. اہل بیت کے معنی گھر والے، تو ان میں مولا کائنات، خاتون جنت سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنھا فہلک. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا اس نے نجات پائی، جو نہیں بیٹھ پایا وہ ہلاک ہو گیا. اچھا آپ دیکھیے، ایک ہاتھ میں ہمارے اور آپ کے دامان اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے دامان صحابہ ہے. اصحابی کالنجوم کأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. تو پرانے زمانے میں ایسی مشینری جو تھی جو ایک کشتی چلاتے تھے، صرف ستاروں سے حساب لگاتے تھے کہ وہ 3 ستارے ادھر ہے اور 4 ستارے ادھر ہے اور سب سے چمکدار ستارہ ادھر ہے، لہذا یمن ادھر ہو. ایسی تو کیلکولیشن کرتے تھے. آج تو وہ اتنے طریقے کے میٹر سے صرف بٹن دبا دیجئے وہ سب بتا دیتی کہ اب ہم کہاں سے کتنی دور ہیں. تو ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اور دونوں نے اپنی محبت کے وہ نمونے پیش کیے کہ ساری دنیا میں کسی نبی یا کسی حکمران کے سامنے ایسے نمونے نہیں پیش کیے گئے. ہجرت کی رات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کب چلیں گے یہاں سے مدینہ؟ تو فرماتے تھے مجھے حکم کا انتظار ہے. چنانچہ وہ حکم آ گیا. پہنچے ابو بکر کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر آج رات کو ہجرت کا حکم آ گیا ہے. اب اپنے کاشان نبوت پر پہنچے اور مولا کائنات سے کہا ہے علی آج ہمارے بستر پہ تم سو جانا، اور مکے کی بہت سے لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہے. ہم امین کے نام سے مشہور ہیں. سب کی امانتیں صبح سب کے سپرد کر دینا اور پھر مجھ سے مدینے میں آ کے مل جانا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ مجھے چین کی نیند کبھی آئی نہیں، کیونکہ اس رات کے گارنٹر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے انہوں نے گارنٹی لی تھی کہ تم سو گے بھی، امانتیں بھی تقسیم کرو گے، پھر مجھ سے آگے مدینہ شریف میں مل گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسری مثال افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کندھوں میں بٹھال کے چلے. اب بیٹی کندھوں میں کیوں بٹھال کے چلے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عرب کے لوگ جو ہے پیر کے نشان سے پہچان لیں گے کہ ہم دونوں ادھر سے گئے, 2 پیر میرے 2 پیر آپ کے, تو میں آپ کو اپنے کندھوں میں بٹھاؤں گا. خیر سرکار کندھوں پہ, اب 2 ہی پیر کے نشان تھے. اب وہ غار ثور میں چلے گئے تو کبوتری نے انڈے دے دیے. لوگ کہتے ہیں جو وہاں کبوتر ہے اس وقت خانے حرم شریف میں, وہ نہیں کبوتروں کی نسل ہے. اور مکڑی نے جالا ڈال لیا, جالا ڈال لیا تو ادھر بھی آئی کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے, کہتے یار اس غار میں کیسے ہو سکتی, یہاں دیکھو جالا تنا ہوا ہے, یہاں کبوتر بہت وحشی جانور ہے, اس نے انڈے دیے ہیں, اگر اس غار میں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. اور ادھر غار میں دونوں سن نہیں. اب اس غار میں تھے سوراخ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سب سوراخ بند کیے, ایک سوراخ کھلا رہ گیا. برابر کے غار میں ایک ناگ انتظار کر رہا تھا برسوں سے. اس کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا. وہ زیارت کا مشتاق تھا, اسے رستے کو نہیں ملے, تو اس نے کھسیا کے سیدنا ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پہ ڈس لیا. اور اتنا جیسے آج کی زبان میں ہم کہیں تو میرے خیال میں وہ کوبرا ہوگا, کوبرا بہت خطرناک. تو سیدنا ابوبکر صدیق کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے شدت درد سے, اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ پڑے. اٹھے, کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس کیا. کچھ نہیں کہا کہ ارے تم ہمیں اٹھا دیتے, جھٹکا دے کے یہ فلاں, کیونکہ ابوبکر ان کا مرتبہ جانتے تھے نا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لے کے لگا دیا, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو زندگی بھر کبھی وہ تکلیف نہیں. سبحان اللہ. دوسرا واقعہ سنیے کہ مقام صحبہ میں عرب میں ایک جگہ ہے, وہاں پہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی گود میں سر رکھے آرام فرما ہے, اور سورج جو ہے وہ چلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف. سورج جب ڈوبتا ہے تو مغرب کی طرف جاتا ہے, اور جب نکلتا ہے تو مشرق کی طرف سے نکلتا ہے. مولا علی بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے ان کو جھجوڑ کے کس طرح سے اٹھایا تو اس جرم کی کوئی باقی نہیں ہے, اور اگر نماز قضا بھی ہو گئی تو اس کا وعدہ یہ کرا دیں گے. اسی بات کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے 3-4 اشعار میں سارا کیس لکھا دیا. 3-4 اشعار مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر, سب سے جو